بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج 1 اگست 2020 عید الاضحیٰ کا دن ہے، بلکہ 1 اگست ختم ہو کر اب 2 اگست شروع ہو گئی ہے، کیونکہ رات کے 12:30 بجنے والے ہیں۔ تو میں قربانی کر کے گوشت بنا کے کھا کے فارغ ہوا ہوں۔ میں نے کہا چلو اپنے دوستوں کو عید مبارک کا دیتے ہیں۔ آپ حضرات جہاں کہیں بھی ہو، مرد عورت، اب سب کو عید مبارک۔ اللہ ایسی آپ کو سینکڑوں عیدیں مبارک کرے خوشی کے ساتھ۔ تو آج ہم بنائیں گے کشتہ حجر الیعود۔ یہ جو حجر الیعود کا پتھر ہے، گردہ مثانہ کی طاقت اور گردہ اور مثانہ کی پتھری کو نکالنے کے لیے فارسی کے اندر بھی حجر الیعود کہا جاتا ہے، عربی میں حجر الیعود کہا جاتا ہے۔ دوست کہتے ہیں کہ یہاں ہمیں ناموں کا پتہ نہیں چلتا، تو عرب کے اندر حجر الیعود کہا جاتا ہے۔ سندھی میں یہودہ پتھر کہا جاتا ہے، اور انگلش میں یوز سٹون کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ پتھر اللہ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ گردہ میں پتھری ہو، مثانہ میں پتھری ہو، گردہ اور مثانہ میں ریت ہو، اس غرض کے لیے اس کو کھلایا جاتا ہے بنا کر۔ تو آپ ایسا کریں کہ حجر الیعود کو لے لیں، پتھر، مثال کے طور پر آپ نے 1 پاؤ پتھر لیا ہے، اس کو باریک کر لو اور مولی لے کر مولی کا پانی نکال لیں۔ یہ آپ نے 3 kg مولی کا پانی حاصل کرنا ہے۔ 1 پاؤ حجر الیعود کے اندر ڈال کے کھل کرتے رہے، تھوڑا تھوڑا ڈالیں، یکدم جو ہے وہ نہیں ڈالا جاتا، قطرے قطرے ڈال کے کھل کرتے رہیں۔ جب یہ 3 kg کے مولی جب وہ جذب ہو جائے تو آپ اس کی ٹکیا بنا لیں۔ ٹکیا بنانے کے بعد اس کو خشک کر لیں اور مٹی کے کوزہ کے اندر رکھ کر گل حکمت کر کے، یعنی مٹی کے برتن میں رکھ کر اوپر ڈھکن دے کے اس کو اچھی طرح بند کر کے، تو آپ کے پاس اگر اوپلے ہیں، یہ جو گوبر سکھا کر دیہاتوں کے اندر اس کو بنایا جاتا ہے، تو وہ جلانے کے قابل کام آتا ہے جو وہ دیہاتوں کے اندر، تو آپ یہ 25 kg لے کر اس کی آگ دے دیں۔ اور اگر یہ آگ کے پاس اوپلے نہیں ہیں، خشک گوبر نہیں ہے، تو آپ نے چولہے پہ ہلکی یا درمیانی آنچ پہ، درمیانی آگ پہ چولہے پہ رکھ کے 2 گھنٹے تک اس کو آگ دو گے۔ اب آپ اسے ٹھنڈا کر کے نکال لو گے، تو پھر آپ نے جو 3 kg مولی کا پانی ہر کے مولی نکال کر پھر کھل کرنا ہے، پھر اسی طرح گل حکمت کر کے اسی طرح آگ دینی ہے۔ پھر تیسری دفعہ بھی آپ نے یہی کرنا ہے، اس کو نکال کے ٹھنڈا کر کے اس کو آپ باریک کر لو اور ہر کے مولی ڈالتے رہو۔ 3 kg جب یہ جذب ہو جائے گا، پھر تیسری اور آخری آگ آپ دو گے۔ اب آپ اس کو نکال لو، نکالنے کے بعد اسے باریک کر کے سنبھال کے رکھ لو۔ محنت ہے، مشقت ہے، محنت اور مشقت کے بغیر کوئی چیز جب وہ نہیں بنتی، نہ کسی چیز سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ اس کو سنبھال کے رکھ لو۔ بلکہ کوئی آدمی اگر ہے کسی ایسی جگہ پہ رہتا ہے جہاں مولیاں عام طور پہ مل جاتی ہیں،
اور اس کے بعد وقت بھی موجود ہوتا ہے تو آپ یہ حجر الیود کا کشتہ بنا لیں۔ بازاروں کے اندر جو کشتے ملتے ہیں وہ اس طرح نہیں بنائے جاتے، اس لیے اس کے اندر تاثیر بھی نہیں ہوتی۔ تو آپ یہ حکمہ کو بیچ دیا کرو، انہیں بتائیں اتنی محنت لگی ہے، اور صحیح طرح کا اس طرح کچھ حجر الیود جو بنا ہوا ہر آدمی لینے کے لیے تیار بھی ہو جائے گا۔ تو گردہ کے اندر اگر مسانی ہے، مسانے کے اندر گردہ کے اندر اگر پتھری ہے، ریت ہے، تو آپ شربت بزوری یا تازہ پانی کے ساتھ ایک ماشا صبح دوپہر شام اس کے اندر آپ کوئی اور دوائی بھی استعمال کر سکتے ہو پتھری کو توڑنے کے لیے، ورنہ اکیلا ہی کافی ہے۔ تو ایک ماشا کی مقدار میں آپ صبح دوپہر شام دو گے، ہفتہ بھی نہیں لگے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ گردے اور مثانے کی پتھری جس کے لیے آپ آپریشن کرواتے رہتے ہو، اسے جان چھوٹ جائے گی۔ اور بچوں کے پیشاب کے اندر آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات باریک باریک سفید رطوبت خارج ہوتی رہتی ہے، اس سے بھی یہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور یہ اپنے گھر کا بنایا ہوا خود ساختہ جو آپ نے خود بنایا ہے، اس کے برابر ریٹھا کا چھلکا، اریٹھا، فندق اور بدق جسے کہا جاتا ہے، ریٹھا کا چھلکا آپ نے لینا، گٹھلی پھینک دینی ہے، برابر وزن کشتہ حجر الیود ملا کر 0 سائز کپسول، بڑا سائز کپسول آپ ایسے مریض کو کھلائیں جن کے گردے کام نہیں کرتے۔ آپ اپنی جو دوائی استعمال کر رہے ہو، علاج کروا رہے ہو، وہ کرتے رہو، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سپورٹ کے لیے استعمال کروائیں۔ تو انشاءاللہ العزیز جو گردہ کام نہیں کرتا، حجر الیود اور ریٹھا کے چھلکا کی وجہ سے وہ ایکٹیو ہو جائے گا اور کام کرنے لگے گا۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں جس طرح پہلے یاد کرتے اسی طرح کرتے رہنا، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں، بیل آئیکن کو دبا دیا کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو اور مجھے صحت عطا فرمائے۔ السلام